مودی کے کشمیریوں کے حقوق پر شب خون مارنے کے 7 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت بھارت نے ختم کی تھی۔ آرٹیکل 370 مقبوضہ کشمیر کو خصوصی آئینی اختیارات فراہم کرتا تھا۔ آرٹیکل 35A مقامی آبادی کے خصوصی حقوق کا ضامن تھا۔ بھارتی فیصلے کے بعد مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ اور مواصلاتی نظام معطل کر دیا۔ ہزاروں اضافی بھارتی فوجی تعینات کیے۔ متعدد کشمیری سیاسی رہنما حراست میں لیے۔ پاکستان میں عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر مؤثر انداز میں اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اٹھا رہا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان ہر سال یوم استحصال کشمیر مناتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات جموں کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ بھارتی اقدامات کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے عزم کو کمزور نہیں کر سکے۔ یوم استحصال پر مسلح افواج پاکستان کا کشمیر عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کی کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی حمایت۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج کشمیری عوام کی جائز جدوجہد کی مکمل حمایت جاری رکھیں گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی آبادیاتی تبدیلی کی کوششیں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ We want to talk about the strait, but more importantly, from my standpoint, we want to talk about the denuclearization of Iran. Right now we're talking at the request of Iran. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. آبنا ہرمز آج نہ کھلی تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تہران کے لیے مذاکرات کا آخری موقع ہے۔ ایران کی درخواست پر اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مذاکرات طویل ہوں گے۔ جوہری معاملہ دوسرے مرحلے میں نمٹایا جائے گا۔ آبنا ہرمز کی بحالی ایک پیچیدہ معاملہ نہیں، اسے جلد حل کر لیا جائے گا۔ آبنا ہرمز معاہدے کی راہ ہموار۔ ایران کی عمان سے مثبت مذاکرات کی تصدیق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق ایران اور عمان کے درمیان آبنا ہرمز سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ بحری لینز کے تعین اور نیویگیشن کے طریقہ کار پر تفصیلی گفتگو۔ ایران اور عمان نے خود مختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کا مقصد آبنا ہرمز میں محفوظ اور منظم بحری آمد و رفت کو فروغ دینا ہے۔ ایران اور امریکہ 60 روزہ عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی جریدے ایکزیوس نے دعویٰ کیا کہ معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد اور ممکنہ طور پر آج کیا جا سکتا ہے۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے ہوگا۔ آبنا ہرمز میں آنے والے تجارتی جہاز ایران کے سمندری راستے، روانہ ہونے والے جہاز عمان کے سمندری راستے سے گزریں گے۔ تجارتی جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس یا ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ یمن کے قریب بحیرہ احمر میں بھارتی تجارتی جہاز پروجیکٹائل حملے کے بعد غرق ہو گیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق یمن کوسٹ گارڈ نے جہاز کے تمام عملے کو بحفاظت بچا لیا۔ جہاز پر سوار تمام 14 افراد، جن میں سے 13 بھارتی شہری اور ایک یمنی شامل تھا۔ بھارتی وزیر جہاز رانی نے سوشل میڈیا ایکس پر جہاز ڈوبنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جہاز کو یمنی سمندری حدود کے قریب ایک پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا۔ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ایران امریکہ جنگ کا مذاکرات کے ذریعے حل ناگزیر ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ نے ایران امریکہ جنگ کا مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا ناگزیر قرار دے دیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق اجلاس میں خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کابینہ نے غزہ میں ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق تاریخی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ کابینہ نے بحیرہ احمر، باب المندب اور خلیج عدن میں بحری آمد و رفت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان چوتھے انسداد دہشت گردی مذاکرات، مشترکہ اعلامیہ جاری۔
4 اگست 2026 کو واشنگٹن ڈی سی میں چوتھے انسداد دہشت گردی مذاکرات کا انعقاد ہوا۔ امریکی وفد کی قیادت کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی سفیر گریگوری لوگیرفو اور پاکستانی وفد کی قیادت سفیر نبیل منیر نے کی۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی شراکت داری اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے باہمی عزم پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اردن تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ کا سیاسی، دفاعی، اقتصادی اور تعلیمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مقبوضہ مغربی کنارے کی بگڑتی صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی عوام کی حمایت اور اردن کے کردار کو سراہا اور بیت المقدس کے مقدس مقامات کے تحفظ میں اردن کے کردار کی تعریف کی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ بجلی کی ترسیلی کمپنیز کی نجکاری اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کی اصلاحاتی تنظیم نو پر جائزہ۔ وزیراعظم نے ڈسکوز کی نجکاری میں عالمی سرمایہ کاروں کی شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ نجکاری کمیشن کی تنظیم نو 1 ماہ میں مکمل کی جائے۔ سرمایہ کاروں کے لیے روڈ شوز کے نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ نجکاری کے مراحل میں بہترین پیشہ ورانہ استعداد کے حامل کنسلٹنٹ کی تجاویز کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے صدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ جائکا کے مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس عوامی فلاح و بہبود کے لیے باہمی تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے والے پروجیکٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں ترقی کے لیے جائکا کے اشتراک کار کو سراہتے ہیں۔ صدر جائکا نے کہا کہ تعلیم، صحت، بااختیار خواتین اور انسانی وسائل کی ترقی میں باہمی تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ جذبہ ایمانی کے تحت، جذبہ پاکستانیت کے تحت، اور آخر میں بھی اپنے ان بچوں کی طرح 2-3 نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ پاکستان، پاکستان، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، افواج پاکستان، افواج پاکستان۔ بھارت مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ کشمیریوں کا ماورا عدالت قتل معمول بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی ایک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ ہر فورم پر کشمیریوں کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ پی ٹی آئی مقبوضہ جموں کشمیر کے بہادر عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام میں کہا، لاکھوں کشمیری برسوں سے اپنے بنیادی حقوق، عزت نفس اور انصاف کے لیے ثابت قدم ہیں۔ کشمیری عوام تنہا نہیں، ان کی قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں، ان کی آواز خاموش نہیں کی جا سکتی۔ انصاف کی جد و جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایک باوقار، پرامن اور منصفانہ حل سامنے نہیں آ جاتا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یوم استحصال کشمیر پر پیغام میں کہا کہ 5 اگست 2019 کا دن کشمیریوں کی شناخت پر حملہ تھا، جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ کشمیر بنے گا پاکستان کی آوازیں آج پوری دنیا میں بلند ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر کا پرامن، سفارتی اور مذاکراتی حل چاہتا ہے۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ISPR نے خصوصی نیا نغمہ آزادی جاری کر دیا۔ واجد سعید کی سحر انگیز آواز میں نغمہ کشمیری عوام کے جذبات اور امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ نغمے کے بول تمہارے ساتھ تھے اور ساتھ ہم رہیں گے، کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ مکمل وابستگی اور یکجہتی کی عکاسی کرتے ہیں۔ نغمے میں جنت نظیر وادی کشمیر میں بھارتی قتل و غارت اور خواتین و بچوں پر بے ایمانہ مظالم کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مؤثر طرز حکمرانی عوام کو بااختیار بنانے سے ہی ممکن ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا، گورننس میں شفافیت، عوامی شمولیت کو فروغ دینا ہوگا۔ پائیدار ترقی کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام بنیادی ستون ہے۔ گورننس، انتظامیہ نظام، نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس پر بات ہونی چاہیے۔ نواز شریف کی حالیہ گفتگو مدبرانہ اور سنجیدہ تھی۔ مقامی حکومتوں کو اختیارات منتقل کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے سنگین چیلنج کا سامنا ہے۔
آزاد کشمیر LA-27 اور 28 کے مکمل غیر سرکاری نتائج موصول. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی جانب سے 2 حلقوں کے 251 پولنگ اسٹیشنز کے مکمل نتائج. غیر حتمی نتائج کے مطابق LA-27 مظفر آباد 1 سے نون لیگ کی نورین عارف 18,919 ووٹ لے کر کامیاب. LA-28 مظفر آباد 2 سے پیپلز پارٹی کے بازل علی نقوی 28,170 ووٹوں کے ساتھ جیت گئے. نون لیگ کے چودھری شہزاد دوسرے نمبر پر رہے. پاکستان کے بعد بنگلہ دیش بھی بھارتی مداخلت کی لپیٹ میں. بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب. سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں مداخلت کی کھلی چھوٹ. رائٹرز کے مطابق حسینہ واجد آج نئی دہلی میں فارن کورسپونڈنٹس کلب آف ساؤتھ ایشیا کی تقریب سے ورچوئل خطاب کر رہی. حسینہ کے ورچوئل خطاب پر بنگلہ دیش نے بھارت سے وضاحت مانگ لی. بھارت کو اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرنا ہوگا. گزشتہ 5 سال سے یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ ان کا ایک ہی ڈی این اے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی افغانیز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی افغان طالبان رجیم. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈی این اے ملتا کس کا ہے. یہ ڈی این اے اس وزیر کا ملتا ہے جو اس طالبان رجیم کا نمائندہ بن کے وہاں گیا. کامن جو افغانی ہے وہ تو اس طالبان رجیم میں ظالم رجیم کے ظلم کے نیچے پس رہا ہے نا, اس کا ڈی این اے نہیں ان سے ملتا. لیکن یہ طالبان رجیم کا ڈی این اے بالکل ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ دونوں جو سے ہیں ان کی سوچ ایک, اینڈ دیٹ از کہ ایک مسلمان کو مارتا ہے, دوسرے اسلام کے مذہب کو ہی مار رہا ہے, اسی کا مسخ کر رہا ہے. ان کی ڈی این اے ایک ہے لیکن اس کے اندر چونکہ جو تعلق ہے وہ ماسٹر سلیو کا ہے. بھارت اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ فاش ہونے پر بھارتی وزیر خارجہ کا نمائندہ تلملا اٹھا. پاک فوج کے ترجمان کے افغان طالبان انڈیا کے ایک ڈی این اے والے بیان پر لاجواب. صحافی کے DGISPR کے بیان کے بارے میں سوال پر نمائندے نے فرسٹریشن کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی. DGISPR نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ افغان طالبان اور انڈیا دہشت گردی فروغ دینے کے معاملے میں ایک ہیں. اور روسی افواج نے یوکرین کے شہر کیف کے متعدد علاقوں پر بیلسٹک میزائل داغ دیے. حملوں میں 15 افراد ہلاک, 30 سے زائد زخمی ہو گئے. شہر کے مختلف علاقوں میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی. 2 اضلاع میں گوداموں میں آگ بھڑک اٹھی. کیف فوج نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے کارروائی کی. روس نے کم از کم 2 مختلف سمتوں سے بیلسٹک میزائل داغے. میزائلوں کا ہدف 30 لاکھ آبادی والا دارالحکومت کیف تھا.